تقریباً سن 1960 میں پہلی بار جوشی مت کی ان بلڈنگز میں کریکس آنا شروع ہو گئے اور آج وہاں سینکڑوں لوگ خوف کی زندگی گزار رہے ہیں۔ 37 سالہ رشی دیوی نے فی الحال اپنی فیملی کے ساتھ جوشی مت کے ایک گورنمنٹ اسکول میں پناہ لی ہے۔ سردیوں کی سرد راتوں میں جب ٹمپریچر -3.5 ڈگری سیلسیس تک گر جاتا ہے تو وہ اپنے پاس موجود چند اونی کپڑوں کے ساتھ زندہ رہتے ہیں۔ رشی دیوی کی طرح اتراکھنڈ کے ڈسٹرکٹ چمولی کے شہر اور میونسپل بورڈ کے ڈوبتے ہوئے ٹاؤنز جوشی مت کی بہت سی فیملیز ان دنوں ٹمپریری شیلٹرز میں رہنے پر مجبور ہیں۔ آخر ان ٹاؤنز میں بنے گھروں میں دراڑیں کیوں پڑ رہی ہیں؟ السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل میر ٹی وی۔ گورنمنٹ فگر کے مطابق 9 جنوری تک اسٹیٹ کے 9 وارڈوں کے 678 گھروں میں کریکس پڑ گئے تھے۔ اب تک لوکل اتھارٹی نے 81 افراد کو ٹمپرری شیلٹرز میں شفٹ کیا ہے۔ لوکل ایڈمنسٹریشن نے جوشی مت اور قریبی پیپل کوٹی میں 4000 لوگوں کے لیے آلٹرنیٹ ارینجمنٹس کی ہیں۔ اس طرح جوشی مت کے وارڈ نمبر 1 میں رہنے والی وینا دیوی کو گورنمنٹ کی ویلفیئر اسکیم کے تحت مکان ملا تھا، لیکن اب یہ خطرناک ہو گیا ہے۔ جوشی مت کیوں ڈوب رہا ہے؟ سی لیول سے 1875 میٹر اونچائی پر موجود جوشی مت کئی ہمالین ایکسپیڈیشن ٹریکنگ ٹریلز اور لوگوں کے سینٹرز کے لیے ایک اہم گیٹ وے، گرمیوں میں بدری ناتھ اور ہیمکنڈ صاحب کی سیر کرنے والے اور سردیوں میں اولی جانے والے ٹورسٹ کے لیے یہ ایک اہم ٹھہرنے کی جگہ اور ریسٹ پوائنٹ ہے۔ ٹورسٹ کی تعداد میں ہر سال اضافہ ہوتا رہا ہے، جس سے مقامی لوگوں کا کاروبار بھی اچھے سے چلتا رہا ہے۔ لیکن تیز رفتار ترقی جوشی مت کے لیے ملٹیپل ایشوز کا ذریعہ بنا۔ ایکسپرٹس کے مطابق یہ نازک پہاڑی علاقہ تیز رفتار ترقی اور سڑکوں اور لگژریس ہوٹلز کی کنسٹرکشن کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتا۔ جوشی مت قدیم لینڈ سلائڈنگ سے بچ جانے والے ملبے پر واقع ہے۔ اگر ہم وقت میں پیچھے جائیں تو یہ کتیوری نسب سے تعلق رکھنے والے بادشاہوں کا کیپٹل تھا۔ اس وقت اس شہر میں قدرتی آفات آنے کے بعد بادشاہوں کو ڈسپلیسمنٹ یعنی نقل مکانی کرنا پڑی۔ جوشی مت کی بلڈنگز میں پہلی بار 1960 کی دہائی میں کریکس پڑے تھے۔ وہاں پر کریکس آنے کا یہ پہلا ثبوت تھا اور یہ محسوس کیا گیا کہ یہ رہائشیوں کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔ صورتحال اس حد تک تیزی سے بگڑ رہی تھی کہ اس وقت کی گورنمنٹ اتر پردیش نے کمشنر گڑھوال منڈل کی پریزیڈنسی میں مشرا کمیٹی بنائی تاکہ اسٹیٹ کے ڈوبنے کی وجوہات کا پتہ لگایا جا سکے۔ کمیٹی نے 7 مئی 1976 کو اپنی رپورٹ پیش کی۔ کئی نے پتھروں کو پھٹنے سے روکنے کا مشورہ دیا اور کئی نے ڈرینیج سسٹم تیار کرنے کو کہا۔ اس کے علاوہ سلوپس پر کھدائی سے منع کرنا اور 5 کلومیٹر کے آس پاس کے ایریا میں کنسٹرکشن کے مواد کو جمع کرنا اور لینڈ سلائڈنگ کو روکنے کے لیے درختوں کو کاٹنے پر پابندی شامل ہے۔ ان سفارشات کے باوجود سڑکوں، ڈیموں، سرنگوں اور اونچی عمارتوں کی کنسٹرکشن کا کام بلا روک ٹوک جاری رہا۔ اب حالات اتنے خراب ہیں کہ جوشی مت کا وجود ہی خطرے میں ہے۔ جس رفتار سے بلڈنگز میں کریکس پڑ رہے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے جوشی مت کا زیادہ تر علاقہ ختم ہو جائے گا۔ اب گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ رہائشیوں کو فوری طور پر سیف پلیسز تک پہنچنے میں ہیلپ کریں۔ اس وقت ایڈمنسٹریشنز ان رہائشیوں کی ہیلپ کر رہی ہے جن کے گھر مکمل طور پر تباہ ہو چکے ہیں۔ میونسپل بلڈنگز، پرائمری سکولز، گردواروں اور لاڈجز میں شفٹ ہونے میں 7 جنوری کو اتراکھنڈ کے چیف منسٹر پشکر سنگھ نے جوشی مت کا وزٹ کیا۔ انہوں نے ان فیملیز سے ملاقات کی اور ایڈمنسٹریشن سے ریکویسٹ کی کہ اگر ضروری ہو تو لوگوں کو ایئر لفٹنگ سمیت تمام ضروری اقدامات کیے جائیں۔ قدرتی آفات کی وجہ سے بے گھر ہونے والی فیملیز کو 6 مہینوں تک کے لیے چیف منسٹر کے فنڈ سے 4000 روپے پر منتھ دیے جائیں۔
اس کے علاوہ جوشیمٹھ میں آفات سے متاثرہ 46 فیملیز کو ضروری گھریلو سامان خریدنے کے لیے پر فیملی 5,000 روپے دیے جائیں گے، اور اتھارٹیز ضرورت مندوں کو خشک راشن کٹس اور پکے ہوئے کھانے کے پیکٹس بھی دے رہی ہیں۔ ہماری آج کی ویڈیو بس یہیں تک۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔